سر یہ جو بیماریاں ہیں خاص طور پہ جو سائیکیٹرک بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، اگر ایک سائیکیٹرسٹ کے گھر میں، وہ تو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، اگر اس کے گھر میں، تو لوگ کس طرح اس سے علاج کروائیں گے کہ اس کے اپنے گھر میں یہ سائیکیٹرک بیماریاں؟ ایکچولی یہ ایک پرانی مت ہے جو حکیموں کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں. حکیم کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، بہت عقل والا. لیکن وقت بدلتا گیا اور جو فطری طور پر ذہین اور عقل مند لوگ تھے جو کسی زمانے میں علاج کیا کرتے تھے، اور سائنس نے ابھی بالکل بھی ترقی نہیں کی تھی، تو میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنی عزت کیسے بچاتے ہوں گے. لیکن آج کا جو معالج ہے اس کو بہت سہولت حاصل ہے، سائنس کی بہت مدد حاصل ہے، اور پھر اس کی جو کنیکشن ہے سائنس کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھرو، وہ اس کو کافی تقویت دیتا ہے. لیکن یہ صبر آزما چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، جس میں سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنا کہ یہ بیماری ہمارے ساتھ چلے گی اور ہم نے اس کے ہارم سے بچنا ہے، ہم نے اس کی تکلیف سے بچنا ہے، ہم نے اپنی فنکشنلٹی کو برقرار رکھنا ہے، جو کہ عین ممکن ہے زیادہ تر پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں. اور خاص طور پر نشے کی بیماری میں جب آپ اچھے علاج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دن بدن آپ کی فنکشنلٹی اوپر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ نشے کے زمانے سے تو ظاہر ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے، جب نشہ پہلے کبھی نہیں کرتے تھے اس سے بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ سیدھا سوچنے کے بارے میں ایک تقویت حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ نارملی ہم سب انسانوں کا دماغ جو ہے دو طرف چلتا ہے، وہ ہمیں اچھی اور صحیح معلومات بھی دیتا ہے، وہ ہمیں مشکوک اور غلط معلومات بھی دیتا ہے. یہ بات سب انسانوں کے بارے میں تقریباً کہی جا سکتی ہے کہ جب انہیں کوئی وہم ہو رہا ہوتا ہے، جب کوئی اندیشہ ہے، دور دراز کی بات ہوتی ہے، یا کلیئر کٹ جو ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، یا او سی ڈی ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کا دماغ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں جب کہ ان کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، یا ڈیلیوژنز جو سب زمانہ سمجھتا ہے کہ غلط بات ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں جو ان کا وجود نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ریالٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور جو چیز وجود نہیں رکھتی یعنی جھوٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی پکڑ کے جھنڈا کھڑا کر دیتا ہے، سچ یعنی سمجھنے انسان کا لگتا ہے. دماغ جھوٹ بھی بولتا ہے. اچھا، یہ باتیں اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم کیئرفل ہو جائیں گے، اور اس بارے میں ہمیں کوئی حد تک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور ہمارا دماغ بس ایک ہی چیز ہے. نہیں، ہم ماسٹر مائنڈ ہیں، اور ہمارا دماغ فقط ایک آرگن ہے جو ہمارا 5% ہوگا زیادہ سے زیادہ. جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جیسے ہمارا ناک ہے، کان ہے، یا ہمارے دانت ہے اور دل ہے، یہ ہمارے آرگنز ہیں اور یہ ہمارے ایسٹس ہیں. اسی طرح دماغ ہمارا ایک ایسٹ ہے، پر ہم دماغ نہیں ہیں، ہم ماسٹر مائنڈ ہیں، ہم اونر ہیں اپنے دماغ کے، اور ہمیں اونرز مینول سر وہ کی ماسٹر ضرورت مائنڈ ہے. نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، یہ جس طرح دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، گلا ہے، آپ کا دل ہے، جگر ہے، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو دماغ ہے جس کو ماسٹر مائنڈ آپ کہہ رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایک اور بھی پرابلم ہے، ویسے تو نظر ہمیں اپنا معدہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس سے ہم اپنی شخصیت کو کنفیوز نہیں کرتے. جی. ایک پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہمارا ماسٹر مائنڈ بستا ہے اسی محلے میں، اسی وسینٹی میں دماغ بھی ہمارا رہتا دماغ بھی رہتا ہے، اور بس تھوڑا بہت ایسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک جیسے یا ایک ہی سر جگہ یہ رہنے ماسٹر والے ہیں. مائنڈ کیا فزیکل چیز ہے؟ نہیں، یہ تو میٹا فزیکل میٹا ریالٹی ہے فزیکل. نا. ایک تو مسئلہ یہ ہے، لیکن ہم اگر اس میٹا فزیکل ریالٹی کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کو سر کے اندر، یہ سقراط نے کہا تھا، آپ اندازہ کریں اتنا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا تھا سب سے پہلے 2500 سال پہلے کہ سوچنے کی جو جگہ ہے نا وہ سر کے اندر ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جو اس نے کی تھی. ادھر ہی کوئی ہے.
تو بس ایک ہی جگہ قریب قریب رہنے کی وجہ سے وہ تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے، لیکن ہم بہتر ہے کہ اپنے دماغ کو الگ سے اپنا ایک اثاثہ سمجھ لیں، اور ہم جو خود ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ہم اپنے ترجمان بھی ہیں اور دنیا کے سامنے ہم جواب دہ بھی ہیں، تو ہم اس کو الگ سمجھ لیں تو اس سے کافی فوائد ہوں گے. جیسے کہ اگر ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں تو ہمیں یہ چیز الگ الگ دیکھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں یا یہ میرا دماغ چاہتا ہے. مثال کے طور پر جو ہمیں خط لکھ بھیجا ہے تو اس میں مین مسئلہ جو ہے وہ کریونگ کا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریونگ جو ہے وہ تو ایک بایولوجیکل چیز ہے، وہ ماسٹر مائنڈ نہیں کہتا. ماسٹر مائنڈ تو ترلے لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میری اس سے جان چھوٹ جائے، اور یہ ضدی اور ڈھیٹ قسم کی خواہش ہے جو کہ کالے بادلوں کی طرح آ رہی ہوتی ہے. پہلے کوئی چنگاری بڑھتی ہے، پھر وہ طلب کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر جنون بن جاتا ہے، اور جلد بازی میں بندہ یہ کام کر بیٹھتا ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر نشہ کر لوں یا پھر پراٹھا کھا لوں یا پھر یہ کر لوں یا وہ کر لوں، تو یہ میں نہیں ہوں. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، آئیڈینٹیفائی ہم کر لیں کہ پرابلم کدھر سے آ رہا ہے. کیونکہ یہ وہاں سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو خواہش ہوتی ہے یا طلب یا جنون پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے دماغ کے اندر کچھ خاص ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، کیمیاوی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس میں 3-4 قسم کے کیمیکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ہم ان کے زیادہ تر نام نہیں لیتے، لیکن اب لوگ بھی کافی نالجیبل ہو گئے ہیں. ڈوپامین ہے، سیروٹونن ہے، اینڈورفن ہے، گابا ہے. تو کچھ کیمیکلز ہیں جن کا اس میں کردار ہوتا ہے کہ کچھ کیمیکل تو ہمیں انعام کا سا تاثر دیتے ہیں، کچھ ہمیں کامیابی اور راحت پہنچاتے ہیں، کچھ سزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور کچھ جزا کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ملی جلی کہانی اور یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہوتی. پر ان کیمیکل کا اثر جو ہے وہ آپ کے ماسٹر مائنڈ پہ پڑتا ہے. ماسٹر مائنڈ پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ بے بس ہو جاتا ہے. جی، اگر ہوتا یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جب سارے اقدامات کو سمجھنا ہوتا ہے جو کہ کریونگ کے موقع پہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور کریونگ کے شر سے بچ سکتے ہیں، تو ہم اس کی پریپریشن کو بہت اچھے طریقے سے نہیں کرتے. ہم سرسری طور پر اس کو جان لیتے ہیں، جبکہ اس کو باقاعدہ رٹا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کلیئر کٹ ہونا چاہیے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے. اور جب کریونگ ہوتی ہے تو ایک اور پرابلم ساتھ ہو جاتا ہے کہ جو ہماری یادداشت ہے وہ کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اقدامات جو ہیں بھول جاتے ہیں، وہ دور اور کمزور نظر آنے لگتے ہیں. اور جو ہماری ول پاور ہے وہ ایک نحیف آواز، کمزور آواز کے طور پر دور سے کہیں آنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں تو ہماری آنکھوں میں ککرے اتر آتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی. اور تب پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جنون میں وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا کہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، پھر ہم گلٹی فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ماسٹر مائنڈ نے یہ کوتاہی کی ہے. اور ماسٹر مائنڈ برین نے کی ہوتی ہے. اور ماسٹر مائنڈ جو ہے، یعنی جو ترجمان ہے، جو دنیا کے سامنے جواب دے ہے، وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان اقدامات کو اس طرح ایبزارب کر لیں یا اپنا لیں جیسے کہ ہم نے ٹائپنگ سکل حاصل کی ہوتی ہے، یا ڈرائیونگ سکل، یا جو کام ہم آٹومیٹک کرتے ہیں، جیسے اسمارٹ فون پہ 2 ہاتھی لگے ہوتے ہیں نا، لوگ میسیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو میل ویئر ہے، یعنی جو کریونگ از اے میل ویئر، یہ جو ہمیں تکلیف دہ چیز سامنے آتی ہے، ایک ضد سی سامنے آتی ہے جس کو نہ مانے تو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے. اس کے پیچھے بایولوجی ہے جو کہ ایک میل ویئر کو پش کر رہی ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید
जाएगी ही नहीं। ये जो क्रेविंग है ये बढ़ती जाएगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि इसके पीछे जो केमिकल सप्लाई है उसने ख़त्म होना होता है और इसने भी ख़त्म होना होता है, और हमें सिर्फ इसको थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा या घंटा टालना होता है। उसके लिए फिर वो होता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है, क्योंकि मैं तो ये प्लानिंग करता रहता हूँ कि मुझे नशे का सामना ना हो, लेकिन ये मेरा जो ब्रेन है उसके अंदर एक मेलवेयर है, एक गंदा सॉफ्टवेयर है जो कि अनफॉर्चुनेटली बन चुका हुआ है गलती से, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये पुश करता है। तो उसके बारे में फिर ये कहा जाता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है और गलती से इसने। अरे कितनी देर लगती है इसमें, क्योंकि ये तो बहुत देर का नहीं मामला, प्रैक्टिस करने की इसको जरूरत। प्रैक्टिस का मामला है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मामला है। यानी आप इसको कैजुअल नहीं ले सकते। जैसे आप देखिए कि एक क्रिकेटर है या कोई गुलकार है तो उसको आला दर्जे का फ़न का मुजाहरा करने के लिए 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन तसल्ली रखें कि 4 पॉइंटेड फार्मूला जो है वो आप 3 वीक्स में सीख सकते हैं। अगर रोज़ाना आप 1 घंटा दे दें तो 3 वीक्स में आपकी जान कई चीज़ों से छूट जाएगी, क्योंकि OCD और क्रेविंग ये एक जैसी चीज़ें हैं। यानी क्रेविंग भी एक OCD है, और तकरीबन तमाम जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं या हाई अचीवर्स होते हैं उनको OCD का सामना होता है, क्योंकि ये हाई अचीवर्स की बीमारी है कि वो परफेक्ट होना चाहते हैं, वो दूसरों को हैरान कर देना चाहते हैं, और इस जिद्दोजहद में फिर उनकी तसल्ली नहीं होती और वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो OCD के जाल में फंस जाते हैं।